صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت ڈھا دی، غزہ میں چپے چپے پر آتش و آہن کی بارش، 400 سے زائد فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ، رفح، غزہ سٹی، خان یونس، دیر البلاح میں المناک مناظر، شہداء میں بیشتر خواتین اور بچے شامل، حماس کے 5 سینئر عہدیدار بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ صہیونی فوج کا بیت الحنون اور اباسن الکبیرہ سمیت کئی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم، ایک بار پھر نقل مکانی شروع۔ حماس نے اسرائیلی حملوں کو اسیروں کے لیے سزائے موت قرار دے دیا۔ حماس رہنما عزت الرشید نے کہا کہ دشمن کو جو مذاکرات سے نہیں ملا وہ جنگ سے بھی نہیں ملے گا۔ مسلم دنیا سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی اپیل۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ خون کی پیاسی اسرائیلی فوج میدان جنگ اور مذاکرات میں بالادستی حاصل نہیں کر سکتی۔ فلسطینی انتظامیہ، ایران، سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر اور اردن کی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا حملہ روکنے اور امداد کی فوری بحالی پر زور، کہا اسرائیلی حملوں سے دھچکا لگا۔ امریکہ اور روس کے صدور میں ٹیلی فونک رابطہ، صدر پیوٹن یوکرین کی توانائی کے اہداف پر حملوں کو 30 دن کے لیے روکنے پر رضامند۔ روسی صدر نے کہا کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یوکرین کے لیے تازہ امن مذاکرات فوری طور پر شروع ہوں گے۔ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم، قومی سیاسی و عسکری قیادت کا ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں ہونے والے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ قومی سیاسی و عسکری قیادت کا دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ قیادت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عسکری قیادت کی ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ، شرکاء کو اہم شواہد کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت، پی ٹی آئی، MWM، سنی اتحاد کونسل اور محمود خان اچکزئی کا اجلاس کا بائیکاٹ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، صدر نون لیگ نواز شریف اجلاس سے غیر حاضر۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں سپہ سالار کا کہنا تھا کہ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم متحد ہو کر دہشت گردوں، سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا۔ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری، شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دہشت گردی کی پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ ملک میں امن و امان اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اچھا ہوتا اگر اپوزیشن کے دوست بھی اہم اجلاس میں شرکت کرتے۔ شہداء اور سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب، کہا ہم نے ملک کو دہشت گردی سے مکمل پاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ ملک میں امن و امان اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے۔ دہشت گردی کو ہر صورت شکست دیں گے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف ریاستی کارروائیوں کو قابل ستائش اور قابل فخر قرار دیا۔
ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا۔ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ علی امین خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ان کا وہاں پہ ہونا، کسی بھی جگہ پہ ہونا، وہ ایز چیف ایگزیکٹو وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کے ہوتے ہیں۔ عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ جو بھی فیصلے کریں گے اور جو بھی اقدامات کریں گے وہ عوامی حمایت کے ساتھ نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں مطلوبہ نتائج بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اگر پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، امن و امان کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے، اور کوئی اسٹینڈ لینا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق قدم اٹھانے کریں۔ تحریک انصاف کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ، پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پے رول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ ایسے اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ عمر ایوب کہتے ہیں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ اجلاس میں شریک ہوئے، پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بھی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں احتجاج میں شریک نہیں ہوئی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیے بغیر جو فیصلے ہوں گے انہیں عوام قبول نہیں کریں گے۔ افغانستان دہشت گردوں کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب، کہا دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں کر سکتی۔ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا۔ یہ اہم قومی مسئلہ ہے جس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ پہلے بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہم نے بھی کہا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قومی سلامتی کے اجلاس سے خطاب، کہا سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مقمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ایشو پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی اول اور آخر ان کی ترجیح وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت پر پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مزید لکھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا نفس العین ہے۔ وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 روزہ توسیع کر دی گئی۔ عدالت کا ملزم کو 24 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ ملزم ارمغان نے والد کے وکیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوران سماعت ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کا شور شرابہ، عدالت نے عدالت سے باہر نکال دیا۔ T20 کی تاریخ میں ایک اور شکست شاہینوں کا مقدر۔ نیوزی لینڈ نے دوسرے T20 میچ میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے بآسانی شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 15 اوور میں 9 وکٹوں پر 135 رنز بنائے تھے۔ کپتان سلمان علی آغا 46 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میزبان ٹیم نے 136 رنز کا ہدف کیویز نے 14ویں اوور کی پہلی اننگ پر حاصل کر لیا۔ کپتان سلمان آغا کہتے ہیں ہمیں پاور پلے میں بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے میچ سے بہتر پرفارمنس دی، تاہم ایک بیٹنگ یونٹ کے طور پر ہمیں بہتر پاور پلے کی ضرورت ہے۔ فاسٹ بولر حارث ظہور بولے قومی ٹیم تشکیل 9 کے مرحلے سے گزر رہی ہے، کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔ نئی ٹیم کو بننے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہم ایز اے ٹیم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ٹیم کو کیسے بلڈ کیا جائے،
यंगस्टर्स को भी इन कर रहे हैं, सीनियर्स भी साथ में हैं। ओबियसली बात है, एज अ सीनियर हम सब लोग अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये किस तरह की क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको उस तरह ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से जितना जल्दी वो सीखेंगे उनके लिए फ़ायदा है। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज कौमी टीम के 9 खिलाड़ी आज से लाहौर में ट्रेनिंग करेंगे। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, वसीम जूनियर, नसीम शाह, आकिब जावेद और तैयब ताहिर शामिल हैं। तमाम खिलाड़ी 21 मार्च तक बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के सेशंस में हिस्सा लेंगे। वनडे स्क्वाड 23 मार्च की सुबह बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और सवाल अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्ती आपके नज़दीक कौन है? तो फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में? फरमाया उनके वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम व मर्तबा है कि जब आपका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो रहा है तो आप ख़ुद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे गले और मेरे सीने के माबैन रखा हुआ। पुरकैफ पुरनूर सातों में GTV न्यूज़ आपके साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान हर खासा आम में मकबूल। 17 रमज़ान मुबारक। इस्लाम और कुफर के दरमियान पहली जंग, उलमा कराम की ग़ज़वा बदर पर गुफ्तगू। यौम विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुबारका पर रोशनी डाली। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। कहीं मैचिंग की चप्पल तो कहीं दुपट्टे की तलाश। किसी को मैचिंग की चूड़ी नहीं मिल रही तो कोई किसी को पसंद की ज्वेलरी। मार्केटों में खरीदारों का रश रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा। बच्चों ने भी खूब सजने संवरने की ठान ली। जवान और बूढ़े भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़। महंगाई से परेशान आवाम को मुश्किलात। दुकानदार भी महंगाई की वजह से कारोबार मुतासर होने का शिकवा करने लगे।